ذرا سوچو تو صحیح نا، کس کا پہلو تھا جسے زخمی کیا گیا؟ یہ تفصیل میرا بھائی پڑھے گا بعد میں، مجھے بس ایک جملہ کہنا ہے۔ قبلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یادگار مصطفیٰ دنیا سے گئی ہے نا تو حالت کیا تھی؟ کانت کل خیال، فاطمہ کا وجود ایسے تھا جیسے کسی جسم کا سایہ ہوتا ہے۔ بس میں پڑھ گیا ہوں، تم نے سن لیا ہے۔ کربلا کے اور نجف کے زوار تشریف فرما ہو نا، بھائی بھی مشرف ہوئے، جو نہیں گئے ہو بہن کی فاطمہ اللہ تمہیں لے جائے۔ سرکار امیر المومنین کی زیارت جب پڑھتے ہیں نا تو مولا کی زیارت میں آغاز زیارت میں لفظ ہے السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، اے سب صبر کرنے والوں سے زیادہ صبر کرنے والے۔ لفظ قبلہ دو جو میں نے 21 رمضان موچی دروازے میں کہتے اور مجلس ختم ہو گئی نہیں لفظوں پر۔ نجم بھائی، علی کی زندگی میں دو باب ہیں، ایک ہے علی کی مظلومیت، ایک ہے علی کی غربت۔ ہم اہل منبر علی کی مظلومیت پڑھتے ہیں، علی کی غربت نہیں پڑھتے۔ مظلومیت علی کیا ہے کہ 21 رمضان یا 19 رمضان علی کے سر پہ ضربت لگی، 21 رمضان مولا شہید ہو گئے، یہ ہے علی کی مظلومیت۔ اجازت دے رہے ہو اب میں علی کی غربت پڑھوں؟ علی کی غربت یہ ہے کہ علی دیکھ رہا تھا اور فاطمہ کو تماچے لگ رہے تھے۔ پتھر دلوں کی ضمانت نہیں ہے، پتھر دلوں کی ضمانت نہیں ہے، جو رونے آیا ہے، جو رونے آیا ہے۔ علی کی غربت یہ تھی کہ علی جیسا فاتح خیبر دیکھ رہے دروازہ جل گیا، علی جیسا فاتح خیبر دیکھ رہے جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پہ گر گیا، علی جیسا بہادر دیکھ رہا تھا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ پڑھوں علی کی غربت، کامل شہادت میرا بھائی پڑھے گا، میں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ پڑھوں علی کی غربت کیا ہے؟ غسل دے کر، یہ بھائی بھی میں بھی قبلہ صابر صاحب بھی، ہم بطور اہل منبر ہونے کے ہاتھ باندھ رہے ہیں۔ کسی بھی معصوم کے مصائب پر بے شک آرام آرام سے رویا کرو، مگر جب فاطمہ کے مصائب ہونا پھر جتنی دھاڑے مار کے رو سکتے ہو رویا کرو، اس لیے یہ اس کا مصائب ہے جس کی اولاد بھی جی بھر کے رو نہ سکی۔ معاف کر دینا مجھے جملے بہت سخت ہیں، مقتل میں جملے یہ ہیں، خود شہزادے کہتے جب ہم رونا چاہتے تھے نا، ماں کے جنازے پر رونا چاہتے تھے، بابا ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھے، حسن و حسین بیٹا اونچا نہ رونا، تمہارے رونے کی آواز گلی میں جائے گی، اہل مدینہ کو پتہ چل جائے گا فاطمہ چلی گئی ہے۔ فاطمہ کے بچے جنہوں نے رونا، مجھے دیکھنا ہاتھ ملے جنہیں ماتم کے لیے، دونوں بچے کہتے جب ہم ماں کو رونا چاہتے تھے نا، نجم بھائی جملے یہ ہیں، شہزادے کہتے ہم نے اپنی اباؤں کی آستینیں اپنے دانتوں کے نیچے دبائی ہوئی تھی تاکہ ہمارے رونے کی آواز باہر نہ جائے۔ مجھے معاف کرنا عزیزو، بچوں کو روکنے والا علی فاطمہ کو غسل دیتے ہوئے چیخے مار کے رونے لگا۔ جب علی چیخے مار کے روئے تو فضا کہتی مولا بچوں کو روکتے ہیں، خود روتے ہیں، مولا کیا ایسا ہو گیا؟ پلٹ کے علی فرماتے ہیں اے فضا، علی روئے نہ تو کیا کرے، جیسے میں نے فاطمہ کے پہلو پہ پانی ڈالا میں نے دیکھا بی بی کی 4 پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ تمام ہوگی گفتگو، بس جنازہ تیار۔ غربت پڑھوں نا، مولا کی غربت کیا ہے۔ 18 سالہ فاطمہ کا جنازہ علی نے اٹھایا، علی ہے، کمبر ہے، مقداد ہے، بوزر ہے، سلمان ہے، چند اور صحاب ساتھ ہیں، بچے ساتھ ہیں۔ اب جنازہ بقی میں آ گیا، علی نے جنازہ پڑھا کے، صابر بھائی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی طفل مکتب ہوں، میرا بھائی بھی جانتا ہے، جنازہ رکھ کے جب کسی عورت کا جنازہ ہو تو وہاں مولانا اعلان کرتے ہیں کہ جتنے نام محرم ہیں پیچھے ہو جائیں، صرف محرم آگے آئیں۔ محرم میں کون ہے؟ یا بیٹا یا بھائی یا بھتیجا یا بھانجا کا، یہ آگے آئیں۔ علی نے جنازہ پڑھا کے اعلان تو کیا ہوگا، کمبر، سلمان، بوزر، مقداد سارے پیچھے ہو جاؤ۔ اب جو وارث ہیں صرف جو محرم ہے فاطمہ کے، کون محرم ہے؟ حسن و حسین۔
کنارے, قبر کے کنارے آگے کہتے یا رسول اللہ امانت دینے آیا ہوں. بس 2 ہاتھ برآمد ہوئے, لاؤ یا علی فاطمہ مجھے دو. اب علی نے جنازہ نبی کے ہاتھوں پہ رکھا, رو کے فرماتے جیسی آپ نے دی تھی ویسی نہیں ہے. میں پڑھ گیا, تم نے سن لیا, جیسی آپ نے دی تھی ویسی نہیں ہے. مانا مولا یا رسول اللہ میں نہیں بتاتا, بیٹی سے پوچھئے گا آپ کے بعد امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا. یا رسول اللہ فاطمہ آ رہی ہے, پسلیاں ٹوٹی ہوئی, پہلو شکستہ, در جلا ہوا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبوا ینقلبون.